بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ تمام محسن و مکارم اللہ تعالیٰ کے لیے اور درودوں کے تحفے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ رب تعالیٰ کی ہر تخلیق سے اس کی کاریگری ٹپکتی ہے۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اس رب کریم نے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنے چنے ہوئے بندے بھیجے، جنہوں نے زمین پر اپنے پیارے رب کی معرفت کا چرچا کیا۔ انہی عظیم اور بامراد ہستیوں میں ایک عظیم ہستی حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ آپ کا نام اخنوخ ہے۔ آپ کا نسب اخنوخ بن یرد بن مہلبیل بن انوش بن قیطان بن شیت بن آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت زیادہ ایجادات ہیں، جن سے آج تک دنیا مستفید ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آپ کی یہ ایجادات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ ہی سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کام علم حاصل کرنا ہے، جس کا ذریعہ فقہا نے فرماتے ہیں، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی بھی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کا وزن کرنے اور کپڑوں وغیرہ کو ناپنے کا آپ ہی نے رواج دیا۔ سب سے پہلے اسلحہ کی ایجاد بھی آپ ہی نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کا اصل نام تو ادریس نہیں تھا بلکہ اخنوخ تھا۔ آپ کو ادریس کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا نام ادریس یعنی بہت زیادہ درس دینے والا پڑا۔ آپ کا لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کے اصلی نام سے ناواقف ہو گئے، اور قرآن پاک میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر دوستو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔